بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ہر غلامی سے بے فکر کر دیتا ہے، ہر فکر اور پریشانی سے، اور دلیر کر دیتا ہے ہر مارکے میں کود پڑنے کے لیے۔ بالکل بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشا لبے بام ابھی۔ اللہ کے ساتھ محبت، سچی محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ یہ انبیاء کی داستانیں سبق آموز ہیں اور ایمان عقیدے کو بڑھانے کے لیے ہیں۔ اور یہ جو پوسٹ، اس کے اوپر نیچے ایک انگلی کا اشارہ ہے، شہادت کی انگلی اوپر کی طرف یعنی اللہ کی طرف اٹھی ہوئی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ کلمہ خود ان کو آزادی نہ دلا سکا۔ یہ ابھی تک اپنے نفس کی غلامی کے اندر، ذہنی مروبیت کے اندر، اور ابھی تک ان کے اوپر سے وہ مغرب کا رنگ نہیں اترا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کا رنگ نہیں چڑھا ہے، اللہ کا رنگ نہیں چڑھا ہے۔ جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا، پھر ذہنی مروبیت نہیں ہوتی ہے، پھر یہ نظام، مشرکانہ نظام کو تقویت نہیں ہوتی ہے۔ جمہوریت کا نظام ایک مشرکانہ نظام ہے، چاہے یہ صدارتی نظام ہو، چاہے یہ پارلیمانی نظام ہو، یہ آپ کو عوام کے سامنے جانا پڑے گا۔ اس کے اندر عوام ہے طاقت کا سرچشمہ۔ اور آج ان کے جو فعال چودھری صاحب کی ایک تقریر تھی وہاں جیلم کے اندر، اس کے اندر بھی اس نے کہا اقتدار اعلیٰ عوام جس کو چاہے گی بنائے گی اقتدار اعلیٰ۔ تو اندازہ لگائیے انہوں نے اقتدار اعلیٰ کا لفظ بھی جو خالص اللہ کے لیے تھا، قانون کے اندر خانہ پوری کے لیے صحیح، وہ بھی آج انہوں نے عوام کو دے دیا کہ ہم جس کو چاہیں گے اقتدار اعلیٰ دیں گے، پاکستانی عوام جس کو چاہے گی اقتدار اعلیٰ دیں گے۔ حالانکہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اقتدار اعلیٰ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا۔ وہ مالک الملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہماری حکومت چند دنوں بعد چلی جائے گی۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اور جن کو دی ہے اس نے اس لیے نہیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ خوش ہے۔ یہ اسی طرح دی ہے جس طرح فرعون کو حکومت دی تھی، جس طرح نمرود کو حکومت دی ہے، جس طرح مودی کو حکومت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس طرح کلنٹن کو اور اوباما کو اور ٹرمپ تک جیسے آدمیوں کو، زرداری تک کو اللہ تعالیٰ نے صدر بنا دیا۔ تو یہ آزمائش کی دنیا ہے، یہ آزمائش کی دنیا ہے۔ اگر تم اللہ کی بندگی کر پاؤ گے، آزاد ہو جاؤ۔ یہ کلمہ واقعی آزاد کرتا ہے، لیکن تم آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے ہو۔ لا الہ الا اللہ، عرب قوم کو اس کلمے نے آزاد کرایا تھا، وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے، بان کی جوتیاں پڑھنے والوں نے جب یہ کلمہ پڑھا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لات منات حبل کے سامنے سجدے نہیں کیے تھے، پھر انہوں نے جا کے جس طرح آپ نے جا کے گنج شکر کے مزار کے سامنے سجدے کیے ہیں، پھر انہوں نے یا ابراہیم اغیثنی کے پٹے نہیں بندوائے تھے بازو کے اوپر، جس طرح آپ نے یا علی مدد کا پٹا بندوایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ویڈیو کے اندر۔ اور انہوں نے پھر یعنی کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو شرک کی طرف جاتا ہو۔ تو آپ تو جا کے مزاروں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، آپ تو سجدے کرتے ہو پھر مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو بتاؤ یہ کلمے نے کہاں آپ کو آزاد کیا ہے؟ آپ تو غلامی کی زنجیروں کے اندر، نفس کی غلامی کے اندر، اور ملک کی جو ایک پرستی، ملک پرستی، قوم پرستی، آپ قوم کو اٹھا رہے ہیں، آپ قوم کی غلامی کے اندر ہیں۔ آپ اللہ کی غلامی کے اندر آئیں گے، قوم خود بنے گی۔ آپ اللہ کی غلامی کے اندر آئیں گے، قوم بھی بنے گی اور ملک بھی بنے گا، یقین کیجئے۔ میں بالکل پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ ہمارا پاکستان پوری دنیا کو لیڈ کرے گا، اور یہ صحیح معنوں میں پاکستان بنے گا۔ ابھی پاکستان بنے گا، کیونکہ پاکستان، پاک سرزمین اس دن ہوگی جس دن آخری مندر، آخری درگاہ اور آخری یہ مزار اس پاکستان سے گرایا جائے گا۔ پیری مریدی کا خاتمہ ہوگا، سود کا خاتمہ ہوگا، واسطے وسیلے کا خاتمہ ہوگا، 11ویں 12ویں کا خاتمہ ہوگا، محرم کی سبیل نہیں لگے گی، گھوڑے کی پوجا نہیں ہوگی، نہ گائے کی پوجا جب نہیں ہوگی تو پھر گھوڑے کی پوجا بھی نہیں ہوگی، مزار کی پوجا بھی نہیں ہوگی، جب مورتی کی پوجا نہیں ہوگی تو مزار کی پوجا بھی نہیں ہوگی۔ ان سارے مزاروں کو گراؤنڈ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی، اور لا الہ الا اللہ پھر اعلان کیا جائے گا، اب سنو پوری دنیا کے لوگوں، پاکستان بن گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ یہ قادیانیوں شانیوں کی چھٹی ہو جائے گی، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو ابوبکر صدیق نے کیا۔ ہمارے پاس ایک شاندار تاریخ موجود ہے، اور کسی کے ساتھ باقی آپ کا وہ ویڈیو بھی میں نے سنا ہے، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں جو مانتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہاں مسلمان نہیں ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ بالکل قرآن سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ کوئی نئے نبی، نئی شریعت، نئی کتاب لے کے نہیں آئیں گے، وہ اسی شریعت کے اوپر ہوں گے جس پر ہم قائم ہیں، نبی علیہ السلام کی شریعت، آخری شریعت۔ اور نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو میری پیروی کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے ان کو، یہ آخری امت ہے۔ اللہ کے بندو، اس کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرو، بڑا عظیم کلمہ ہے تمہارے پاس، اس کو لے کر اٹھو۔ اس کشمکش، جو سیاسی کشمکش ہے، اس کا رخ دین کی طرف پھیر دو میرے پیارے بھائیو۔ للکارو ان کو، یہود و نصارہ کو، کہ اللہ کے بیٹے مانتے ہو، گالیاں دیتے ہو اللہ کو، تم ہمارے فیصلے کرو گے۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالی دینے والے، چاہے یہ امریکی ہوں، چاہے یہ چائنیز ہوں، چاہے یہ رشینز ہوں، یہ سارے کے سارے اللہ کے دشمن ہیں، ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھنا میرے پیارے بھائیو، یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تمہارے اللہ کی طاقتیں بڑی سپر ہیں، سپر طاقت صرف اللہ ہے۔ یہ کلمہ ہے، یہ ہے ورڈ آرڈر، اونلی ون آرڈر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہمارے سارے بھائی اس کی طرف توجہ کریں، ہمارے جج صاحب اس کی طرف توجہ کریں، ہمارے آرمی جرنیل اس کی طرف توجہ کریں، کرنیل، جرنیل، بریگیڈیئر۔ میں خود آپ کا بھائی ہوں، میں آرمی افسر ہوں، میں کوئی مولوی نہیں بول رہا ہوں، میں کوئی پیر صاحب نہیں بول رہا ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں بول رہا ہوں۔ باقی دین اسلام کی سیاست تو بہت اونچی سیاست ہے اللہ کے بندو۔ یہ تم یہ کونسلری اور یہ ایم این اے اور ایم پی اے کے اوپر ڈھیر ہو گئے، پاکستان کی وزارت کے اوپر، صدارت کے اوپر اور جرنیلی کے اوپر ڈھیر ہو گئے۔ اور مالک نے تمہیں پوری دنیا کا غلبہ دینا ہے، پوری دنیا کے اوپر تمہیں اقتدار ملنے والا ہے، تمہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ سبق پھر پھڑ اب عدالت کا، امانت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ اس کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ کے بندو، اور شرک سے توبہ کرو۔ یہ مشروط ہے، یہ شرط ہے، یا بدوننی ولا یشرک بی شیئا۔ مالک فرماتا ہم ان کو اقتدار بخشیں گے اور وہ میری بندگی کریں گے، میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ ہے ان کی خاصیت۔ وہ صلاۃ کا نظام قائم کریں گے، جیسے ان کو اقتدار بخشیں وہ صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ کا نظام جس دن قائم ہوگا نا، اس دن مؤذن کی تنخواہ ختم ہو جائے گی، اس دن خطیب کی تنخواہ ختم ہو جائے گی، اس دن امام کی تنخواہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور کوئی قبرستان کے اندر مسجد نہیں ہوگی، اور کسی مسجد کے اندر قبرستان نہیں ہوگا۔ بس یہ شرک کے سمبل ہیں۔ کسی مسجد کے اندر جو چیز قبرستان نہیں ہوگا، مسجد علیحدہ ہوگی، قبرستان علیحدہ ہوں گے۔ اللہ کے بندو، آج حق اور باطل کو ملا دیا انہوں نے، حق پہچانی ختم ہو گئی۔ جو بات اللہ کی اس طرح انداز سے سامنے لاتا ہے اس کو یہ فوج سے نکال دیتے ہیں، پولیس سے نکال دیتے ہیں، اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ سنت ہے اس دین کی۔ نبی علیہ السلام جیسے آدمی کو مکہ سے نکال دیا گیا، اندازہ لگے، سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے صادق اور امین، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو علاقے سے نکال دیا، ان کے ساتھیوں کو نکال دیا، جو وہ بات مانتا تھا اس کو نکال دیا۔ لیکن اللہ نے ذرا پرواہ نہیں کی ان کی۔ مالک نے اسی لا الہ الا اللہ کے ذریعے دین کا غلبہ کیا ہے، اور پوری دنیا کے اوپر وہ چھا گئے تھے، اللہ کی کتاب کو لے کر اٹھے۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ نبی علیہ السلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کان کھول کر سنو، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، اور اس کتاب کے ساتھ ناانصافی کرنے کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اٹھی ہوئی قوم کو ذلت کے گڑھوں کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیسر و کسریٰ کی کتنی بڑی سلطنتیں تھیں، کتنی بڑی سپر پاور ہیں دنیاوی لحاظ سے، اللہ نے کس طرح ذلیل و خوار کیا اس کلمے کے آگے، عربوں کے سامنے اور بھیڑ بکریاں چرانے والوں کے سامنے۔ کیا وسائل تھے ان کے پاس؟ ٹوٹی پھوٹی تلوار، آج وسائل کا رونا روتے ہیں۔ ایٹم بم ہے آپ کے پاس، کمانڈو دستے آپ کے پاس، فوجیں آپ کے پاس، ٹینک آپ کے پاس، میزائل آپ کے پاس، جوش سنبھالا نہیں جا رہا ہے اس یوتھ کا۔ جو بھی آپ دیکھیں، کیا کسی قوم کے پاس اتنا جوش ہے؟ ہندوؤں کے پاس اتنا جوش ہے؟ عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، چائنیز کے پاس اتنا جوش ہے؟
آپ کے پاس وہ جوش ہے، اس کو ایمان کا رخ دو اللہ کے بندو، اور اس جوش کے ساتھ جو ایمان خالص کی وجہ سے جو مرتا جائے گا، جنت الفردوس کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اس کے زمین اور آسمان جتنی بڑی جنتیں۔ آج کتنی محنت کرتے ہو، اتنی پوری زندگی کا نچوڑ ایک تم نے بنی گالا بنایا، اور کسی نے وہ جناب گورنر ہاؤس بنا دیا، تو کسی نے بلاول ہاؤس بنا دیا۔ کیا کیا تمہاری کمائی ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہے۔ جو ایک کم سے کم درجے والا جنتی جائے گا اس ایمان کے راستے میں شہید ہو کے اللہ کے پاس جائے گا، 60 میل اونچے اللہ تعالیٰ نے اس کے فلیٹ اور بہت بڑے بڑے محل تیار کر کے رکھے ہوئے۔ یہ کیا کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ 8 کروڑ کا جناب اس نے وہاں فلیٹ لے لیا ہے، تو فلاں دبئی میں فلیٹ لے لیا، ان چکروں میں پوری زندگی اپنی برباد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ 8 کروڑ کیا 8 ارب کروڑ کے فلیٹ آپ کو دے، لیکن شرک نہ کرو، ایمان خالص کرو، توحید کی طرف آ جاؤ اور اس پر جڑ جاؤ۔ ایمان خالص کرو گے، محبت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کی، یقین کیجئے۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کی جنگیں 100 سال نہیں رکتی تھی، اس طرح جب ایمان خالص کیا تو کس طرح آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نبی روئے زمین کی دولت خرچ کرتے ان کو اپنا آپس میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، کہ میں نے محبت کی ہے، میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور میری وجہ سے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ کی وجہ سے صحابہ اکرام ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ رحماء بینہم واشد علی الکفار، آپس میں نرم اور کافروں کے لیے سخت۔ وہ ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، وہ مار کا حق باطل تو فولاد ہے مومن۔ یہ جو بات کہی گئی تھی بالکل سچی بات ہے اللہ کے بندو۔ میں آپ کا خیر خواہ بھائی ہوں، میں آپ کے لیے میرا دل دھڑکتا ہے، یقین کیجیے، اور مجھے پوری طرح یقین ہے کہ اگر ایمان عقیدے کی طرف تم نہیں آؤ گے، اسی تم مرتے جاؤ گے، جہنم کی آگ کے اندر جاؤ گے۔ نہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، نہ عمرہ تمہارے اوپر فرض ہے، نہ حج تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ تہجد گزار، یہ روزے دار، یہ ایمان سے خالی، یہ فرقہ پرست، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کس طرح فریب دے رہے ہو قوم کو، کس قدر فریب دے رہے ہو قوم کو۔ کبھی 9 ستاروں کے روپ میں آتے ہیں، کبھی متحدہ مجلس عمل کے روپ میں آتے ہیں، کبھی کتاب کی، کبھی PDM کی شکل میں آتے ہیں۔ ایک سے ایک فریب آتا ہے، پرانا جال لاتے ہیں، نیا جال بھی لانے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کے بندوں نکلو اس گندگی سے، اس جمہوریت کی گندگی سے نکلو، بریلویت کی گندگی سے نکلو، دیوبندیت کی، اہل حدیثیت کی، سلفیت، صوفیزم سے نکلو۔ یہ جو صوفی آپ کو کوئی ملا نا 25 سال پہلے، اسی نے آپ کا بیڑا غرق کیا، اسی وجہ سے آپ کو شرک نہیں آ رہا ہے۔ آپ اگر نبی علیہ السلام کی پیروی کرتے، صحابہ کرام کی پیروی کرتے، تو کبھی قبر کے سامنے سجدہ نہ کرتے، کبھی یہ شرک اور کفر کی حمایت نہ کرتے، اور ہمارے سالار جو ہیں کبھی اس مشرکانہ نظام کے لیے نہ کہتے کہ جمہوریت ہی ہمارا آخری حل ہے، اور جمہوریت ہی کے ذریعے ہماری بقا جمہوریت میں۔ آپ کی بقا جمہوریت میں نہیں ہے، آپ کی ذلت اور خواری جمہوریت کے اندر آج جو 75 سالہ ذلت اور خواری ہے، اس جمہوریت کی وجہ سے ہے، جو ایک دھمکی برداشت نہیں کر سکتے ہو، ایک فون کال نہیں برداشت کر سکتے ہو، ایک معمولی سی تھریٹ برداشت نہیں کر سکتے ہو کہ تمہیں خطرناک نتائج سے بھگتنا پڑے گا۔ اتنی بات کہی ہے اور آپ کی پیشاب نکل گیا، آپ کی بالکل ہوا خارج ہو گئی۔ اس کی وجہ سے ایمان نہیں ہے، ایمان خالص نہیں ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے، توحید سے ناواقف ہو، شرک رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں اس معاملے میں۔ بالکل توحید کی بات ہوگی، اسی کے لیے جئیں گے، اب اسی کے لیے مریں گے۔ اس کے لیے جو جیے گا اس کو جینے کا مزہ آئے گا، اور اس کے لیے جو مرے گا نا اس کو جینے سے زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں کو ہمارے ساتھ شامل کرے، ہمیں ان کے ساتھ شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ پھر دوبارہ اکٹھا کر دے مالک ایمان خالص کے اوپر۔ وہ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ قوم مردہ ہو گئی ہے، یقین کیجیے، یا اللہ اس کو زندہ کر دے۔ یہ مردہ قوم ہے، یہ کہتے ہیں نا ہم زندہ دل قوم، نہ، بالکل مردہ قوم ہو۔ جو مردوں کو پوچھتی ہے وہ مردہ قوم ہے، جو ایمان کو نہیں سمجھتی ہے، توحید کی طرف نہیں آتی ہے، وہ مردہ قوم ہے۔ اس کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ انک لا تسمع الموتى کہا گیا تھا کہ اے نبی تم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو۔ کیوں؟ جس طرح مردہ نہیں سنتا ہے اس طرح یہ مشرکین مکہ نہیں سنتے ہیں۔ مردوں کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ قبرستانوں میں جتنے مردے ہیں یہ نہیں سنتے ہیں، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ اسی طرح جو ایمان سے خالی ہیں ان میں زندگی کی رمق تک باقی نہیں، لیکن میرا مالک اس بات کے اوپر قادر ہے، مالک اس قوم کو پھر زندگی بخشے۔ وہ جو بچپن میں کبھی وہ پڑھا کرتے تھے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، اس طرح مالک ان کو ایمان خالص کے اوپر اکٹھا کرے گا انشاءاللہ۔